مسلمانوں کے لیے قبلہ اول، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی، عیسائیوں کے لیے وہ مقام جہاں عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ یہ دنیا کی واحد سرزمین ہے جس کو مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں مقدس مانتے ہیں۔ اس کے گلی کوچے کئی جنگوں کی عینی شاہد ہے۔ اس کی بستیوں نے درجنوں بار مکینوں کو جلا وطن ہوتے دیکھا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ارض مقدس پر پہلا حملہ تقریباً 2500 سال پہلے 587 قبل از مسیح میں سلطنت بابل کے بادشاہ نے کیا۔ اس کی فوج نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا، ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنایا، انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر کے غلام بنا کر لے گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا، جس کا آج تک سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت ہارون کا امامہ، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، منسلوہ سمیت انبیاء علیہ السلام کی مزید نشانیاں موجود ہیں۔ یہودیوں کی مشکلات اس وقت ختم ہوئیں جب 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے بادشاہ سائرس اعظم نے سلطنت بابل کو فتح کیا۔ یہودی قیدیوں اور غلاموں کو رہا کیا، انہیں اپنی سرزمین پر واپس جانے کی اجازت دی۔ یوں جلا وطن ہوئے یہودی اپنی سرزمین پر واپس لوٹے۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی کو اثر نو تعمیر کیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ رومی افواج 63 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ آور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی کو پھر تباہ و برباد کیا گیا، یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ کا نام و نشان پھر صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ وقت گزرا، قیصر روم کا اقتدار رومی یہودی بادشاہ ہیرٹ کے ہاتھ میں آ گیا اور اس نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کروا دیا۔ یہی وہ دور تھا جب انبیاء کی اس سرزمین فلسطین پر ایک اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا اور بعد میں انہیں یہیں مصلوب بھی کیا گیا۔ اس کے بعد مسیحیوں کے لیے بھی یہ سرزمین ارض مقدس بن گئی۔ نزول عیسیٰ کے بعد یروشلم پر پہلا حملہ 17ویں عیسوی میں رومی شہنشاہ تیتوس نے کیا۔ اس نے یہودیوں کو قتل کیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، زندہ بچ جانے والوں کو جلا وطن کیا۔ وقت نے کروٹ لی اور 6 صدی بعد جا کر حالات پھر تبدیل ہوئے۔ 638 عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیصر روم کو شکست دی اور بیت المقدس کا کنٹرول مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تاریخ میں یہ پہلی بار تھا کہ اس پاک سرزمین پر خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور فتح نصیب ہوئی۔ تقریباً 500 سال مسلمانوں نے بیت المقدس کی پاک سرزمین پر حکومت کی۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ چھڑ گئی۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا۔ عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کی۔ مسجد میں رہنے کے لیے کمرے بنائے، متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا، مسجد کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ گرجا گھر بھی بنا لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بہت خون بہایا گیا۔ مسلم سلجوق ریاست بڑھ چکی تھی۔ مسلمان زوال کا شکار تھے، لیکن انہوں نے بیت الاقصیٰ پر اپنا کلیم نہیں چھوڑا تھا۔ تقریباً 90 سال گزر گئے، مسلمان اپنی کھوئی ہوئی زمین واپس نہیں لے سکے، لیکن کیا اس وقت مسلمانوں نے ہمت ہار دی؟ نہیں، اور پھر اللہ نے ایک مرد مجاہد کو بھیجا، سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروانے کی کوششیں شروع کی، لیکن بار بار ناکامی کے بعد بھی وہ رکے نہیں، حوصلہ نہیں ہارے۔ تقریباً 16 حملوں کے بعد بالآخر فتح یاب ہوئے۔ سلطان نے مسجد اقصیٰ کو اپنی اصل حالت میں بحال کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک مسجد کو عرق گلاب سے غسل دیا۔ حلب سے ایک عظیم الشان اور نادر ممبر تعمیر کروا کر مسجد میں نصب کروایا گیا۔ صلیبی اس کے بعد بھی نہیں رکے، چالے چلتے رہے، مذہب کے نام پر گمراہ کر کے اتحاد بناتے رہے، سازشوں اور طاقت سے بیت المقدس حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن ناکام رہے۔ 15ویں صدی میں جا کر بیت المقدس سلطنت عثمانیہ کے پاس آ گیا۔ عثمانی سلاطین نے شہر کو جدید خطوط پر تعمیر کروایا، سڑکوں سے لے کر ریلوے لائن تک جدید نظام بنایا۔ عہد عثمانی کے دوران یہودیوں نے آزاد یہودی ریاست کے قیام کی بڑی کوششیں کی، لیکن وہ کبھی ایسا کر نہیں سکے۔ 1917 میں عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ برطانیہ نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور پھر وہ ہوا جس کا نتیجہ آج فلسطین کی مظلوم عوام سمیت پوری دنیا بھگت رہی ہے۔ دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر یہاں بسایا گیا۔ طویل منصوبہ بندی کے بعد 1948 میں یہودی آباد کاروں نے اپنی مذہبی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ فلسطینیوں اور دیگر عرب ریاستوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ بین الاقوامی برادری نے اس کو غیر قانونی قرار دیا، لیکن اسرائیل ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اسرائیل نے قبضہ چھڑانے کے لیے عرب اسرائیل جنگیں بھی لڑیں، لیکن مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل سکی، اور سازش کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں یہ بات باور کروائی جاتی رہی کہ یہودی دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہے اور مسلمان اس سے لڑ نہیں سکتے، جیت نہیں سکتے۔
मुसलमान हुक्मरानों की अय्याशियों ने मुस्लिम दुनिया को कमजोर बनाया, जिसका फायदा इसराइल को हुआ। आज हमारे बड़े बड़े दानिश्वर भी यही कहते फिरते हैं कि 70 साल में जो कुछ हासिल नहीं कर सके वो अब क्या हासिल कर लेंगे। तो उनकी इत्तला के लिए ये अर्ज है कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने भी 90 साल बाद मस्जिद अक्सा को हासिल किया था। उस वक्त भी दुश्मन बड़ा मजबूत था, मुसलमान उस वक्त बिखरे हुए थे, लेकिन अल्लाह ने हमें फतह दी थी। जिस इसराइल से हमें डराया जाता है, जिन यहूदियों के किस्से सुनाए जाते हैं, क्या उन्होंने इसराइल को ऐसे ही हासिल कर लिया था? उन्होंने भी 2500 साल तवील जिद्दोजहद की है, लुटते रहे, कत्ल होते रहे, कैदी बने, गुलाम बने, जिला वतन हुए, गुमनामी की जिंदगी काटते रहे। अलगर्ज हर हालात के बदतरीन हालात का सामना उन्होंने किया, लेकिन अपनी औलादों में बस एक बात मुंतकिल करते रहे कि इस अपनी रियासत को उन्होंने हासिल करना है, और वो उन्होंने साजिशों से हासिल कर भी लिया, और अब ताकत और माल के बल पर काबिज भी रहना चाहते हैं। लेकिन हमें किसी सूरत मस्जिद अक्सा को भूलना नहीं है। चाहे हम देख रहे हैं कि मुसलमान रियासतें अमली तौर पर बेबस नजर आ रही हैं, चाहे इस वक्त दुनिया शैतानी क़ुव्वतों के हाथ में है, लेकिन वक्त आएगा। ईमान रखिए, यकीन रखिए और मुत्तहद होने की कोशिशें करते रहिए कि मस्जिद अक्सा हमारी है और इंशाअल्लाह हमारी रहेगी।